سوائے ان لوگوں کے یصلونا جو جا ملتے ہیں الی قوم ایسی قوم سے بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق کوئی عہد و پیمان ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم یا وہ لوگ جو آتے ہیں تمہارے پاس حسرت صدورہم اس حال میں کہ ان کے دل بیزار ہیں ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم اور اگر اللہ چاہتا تو مسلط کر دیتا ان کو تم پر، فلقاتلوکم تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر یہ لوگ الگ تھلگ رہیں کنارہ کشی اختیار کریں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اس طرح کہ وہ تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تم سے صلح کی پیشکش کر دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ نے تمہیں کوئی حق نہیں دیا ان کے خلاف سبیلاً کسی کاروائی کا، ستجدون آخرین یریدون ان قریب تم لوگ پاؤ گے آخرین دوسروں کو، یریدون ان یأمنوکم جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں، کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ پھر جب کبھی بھی ان کو واپس بلایا جاتا ہے إِلَى الْفِتْنَةِ فتنہ کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا تو وہ اس فتنہ میں اوندے منہ جا گرتے ہیں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر یہ لوگ تم سے علیحدگی نہ کریں، تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور نہ ہی تمہارے طرف صلح کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھیں، فَخُذُوهُمْ تو پھر پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اختیار دیا ہے، علیہم ان پر سلطانا مبینہ کھلا کھلا۔ یہ پورا کا پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے تین ایک اعتبار سے دیکھیں تو ایک اعتبار سے چار گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کل کے درس میں ان میں سے ایک گروہ کا تذکرہ ہوا تھا، منافقوں کی ایک قسم کا تذکرہ ہوا تھا، اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ منافق کے ساتھ مسلمانوں کا سا سلوک تب تک تو ہو سکتا ہے کہ جب تک اس کا نفاق چھپا رہے، نفاق جب کھل گیا، واضح ہو گیا اس کا کفر، تو پھر اس کے ساتھ مسلمانوں والا کام نہیں کرنا بلکہ اب وہ کافروں کے زمرے میں آئے گا۔ اسی لیے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو روک دیا کہ ان کے بارے میں تم دو رائے قائم کرو۔ ایسے لوگ جو مدینہ میں آنے کے بعد واپس پلٹا کھا کر کے مکہ گئے اور ہیلے بہانوں سے واپس نہیں آ رہے، ہجرت جو معیار ایمان ہے اس سے کترا رہے ہیں، ایسے لوگ کھلے کافر ہو گئے، ان کا کفر واضح ہو گیا ہے، لہذا مسلمانوں جہاں پکڑو ان کو مار دو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منافق کا نفاق جب تک چھپا رہے تب تک اس کے خلاف کاروائی نہیں، اور منافق کا جب کفر کھل گیا، نفاق چھپا نہیں رہا، واضح ہو گیا، تو اب یہ منافق نہیں، یہ کافر ہے۔
باقی رہ گیا اس کو منافق کیوں کہا گیا؟ تو یہ وہ سابقہ نام ہی ان کو دیا گیا کہ جو پہلے سے تھا، ورنہ یہ ہو گئے ہیں کافر۔ تو بہرحال ان کا پہلے تذکرہ ہو چکا کہ جو مدینہ میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ کہہ کر کے کہ ہم اللہ کے راستے میں مہاجر بن کے آئے ہیں، پھر مدینہ کی آب و ہوا کی مخالفت کا بہانہ بنا کے یا مکہ میں تجارت کی غرض سے جانے کا بہانہ بنا کر کے واپس گئے اور واپس پھر مدینہ نہیں آئے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ پکے کافر ہیں، لہذا ان کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو۔ اب ان کی کوئی بات سننی۔ یہاں مزید جو منافقوں کی قسمیں ہیں ان کا بیان ہے آج کی ان دو آیتوں میں، ان کا تذکرہ کیا۔ اور پھر وہ دو قسمیں انہی میں سے آپ نکالیں گے کہ ایک تو یہ لوگ جو کہ چلے گئے تھے واپس نہیں آگے، یہ تو پکے کافر۔ البتہ انہی میں سے کوئی، انہی منافقوں میں سے جو آ کر کے پھر واپس پلٹ گئے، فرمایا اگر انہی میں سے کوئی منافق ایسی قوم کے ساتھ جا کر کے مل جائے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے صلح کا، کوئی عہد و پیمان ہوا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم کے ساتھ آپ لڑیں گے نہیں، اور اس قوم کے ساتھ آپ کا صلح کا معاہدہ ہے، اور یہ منافق جا کر کے ان کے ساتھ مل گیا، لہذا اس منافق کو بھی امن حاصل ہو گیا۔ اس کو اب مارنا نہیں اور نہ ہی قید کرنا ہے، یہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ تو جا کر کے نہیں ملا، بلکہ سیدھا مسلمانوں کے پاس آیا اور آ کر کے صلح کی پیشکش کر دی اور کہا جی ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، نہ ہی کسی اور قوم کے ساتھ کا ساتھ دیں گے، ایسے لوگوں کو بھی امن حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی۔ چنانچہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سراقہ ابن مالک، جو بعد میں اب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو ٹائٹل ملا ہے، لیکن اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے قبیلے مدلج کے خلاف کارروائی کا کوئی فیصلہ کیا ہے، حالانکہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ آپ سے لڑنے کا خواہاں نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ آپ سے لڑائی ہو۔ ہم تو مشرکین عرب کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہم بھی کر لیں گے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہم سے کنارہ کر لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انجام نہیں دیا۔ تو اس دوسری آیت میں اللہ نے دو گروہوں کا تذکرہ کیا کہ اگر تو وہ ایسی قوم کے ساتھ جا کر کے ملیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ اپنا ہاتھ کھینچ لو، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اور دوسرا وہ لوگ بھی کہ جو آپ کے ساتھ پاس براہ راست آ کر کے صلح کی پیشکش کر دے، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے لڑنا نہیں۔ چنانچہ پہلی آیت کا یہی مدعا ہے، اس میں یہی کچھ بیان کیا، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، پیچھے کہا تھا نا پکڑو مارو جہاں بھی ان کو پاؤ، اب کہا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، جو جا ملتے ہیں ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان میں میثاق کوئی عہد ہے پہلے سے، او جا، یا پھر دوسری صورت یہ جاؤکم، تمہارے پاس آگے، حسرت صدورہم، کہ ان کے دل بیزار ہو چکے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی جن سے اب آپ کو کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ لڑیں گے آپ سے اور نہ ہی کسی اور قوم کا ساتھ دیں گے، تو ایسے لوگوں کو سے آپ بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ایسے لوگوں کو قتل نہ کریں۔ فرمایا ان یقاتلوکم و یقاتلوا ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اگر اللہ چاہتا تو ایسے لوگوں کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر سکتا تھا، یہ لوگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا جو مسلمانوں تم سے اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ لہذا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں،
فلم یقاتلوکم کہ نہ وہ تم سے لڑتے ہیں، والقوا الیکم السلام اور تمہاری طرف امن کی پیشکش کرتے ہیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ان کے خلاف تمہیں کسی قسم کی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کا یہ جو مذہب ہے اس میں جنگ کے بھی باقاعدہ اصول اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی کہ مسلمان جب جنگ کرتا ہے نا تو جنگ کے زمانے میں بھی اس کو اصول کی پابندیاں ضروری ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر بندہ جو سامنے آئے بس اس کو مارتے چلے جاؤ، نہیں، جس آدمی نے ہتھیار پھینک دیا محفوظ ہو گیا، عورتیں محفوظ، بچے محفوظ، بوڑھے محفوظ۔ کسی قسم کا کوئی جوان ہے لیکن اس نے اپنا اسلحہ پھینک دیا، محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو جنگی اصول ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً چھوٹے بڑے مارکے ملا کر 50 کے لگ بھگ مارکے اپنی 10 سالہ اس دور میں جو مدنی دور ہے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لڑے ہیں، لیکن تمام کے تمام ان غزوات میں کبھی بھی اس جنگی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ ٹوٹل جو 259 بندے اس میں مارے گئے، صحابہ جو شہید ہوئے 259 شہید ہوئے، اور اتنی یعنی کہ اس میں پورا کا پورا اصول کو اپنا کر کے جایا جاتا تھا، ایسا نہیں کہ بس جو سامنے آئے بس اس کو کاٹتے چلتے۔ اب ایک اور منافقوں کا جو گروہ ہے اس کے بارے میں آخر میں فرمایا کہ ان کی منافقت جو ہے نا وہ ایک تو وہ پڑھتے نہیں ہیں کلمہ، اوپر سے پڑھا اندر سے کافر، پھر دوسرا یہ جو معاہدہ ہے نا اس معاہدے میں بھی منافقت سے کام لیتے ہیں، معاہدے میں بھی منافقت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ کون سے تھے؟ یہ بنی اسد اور بنی غطفان کے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب مدینہ میں آتے نا تو آ کر کے کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ، اور پھر جب اپنے ان کافروں کے پاس جاتے تو ان کو جا کر کے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بس ویسے ہی، تو دونوں طرف سے امن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ادھر مسلمانوں سے بھی کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہیں اور پھر ادھر سے جا کر کے کافروں کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہیں۔ ایسے لوگوں کی چونکہ منافقت ظاہر ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ ایسے لوگ جو آپ سے نہ صلح کرتے ہیں بلکہ منافقت در منافقت سے کام لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا بس اب ایک ہی علاج ہے۔ فرمایا ستجدون آخرین، دوسروں کو تم پاؤ گے، یریدون جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ تم سے بھی محفوظ رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور اپنی قوم سے بھی محفوظ رہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ جب بھی ان کو فتنہ کی طرف واپس لٹایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، چلو بھائی آ جاؤ۔ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں فتنہ سے کفر اور شرک کا فتنہ مراد ہے، کہ کفر اور شرک سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کفر اور شرک کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تو واپس ادھر کو پلٹ جاتے ہیں کہ ارکسو فیہا کہ اس میں اوندے منہ جا گرتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا فتنہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ پکارتے ہیں آؤ بھائی مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے تو فوراً سے پہلے تیار ہو جاتے ہیں، بے دھڑک جا گھستے ہیں اس مجمع میں جو مجمع مسلمانوں کے خلاف تیار ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا یہی علاج ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اگر وہ تم سے کرانہ کشی بھی اختیار نہیں کرتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام دیتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں تم سے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ یہ جو پیچھے لم لگا ہوا ہے نا، لم نہیں کنارہ کشی اختیار کرتے تم سے، آگے کہا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اس یلقو کے اوپر بھی نا اس واو کے واسطے سے وہ لم اس کے اوپر بھی داخل ہے، اس لیے ہم نے ترجمے میں نفی والا معنی کر دیا کہ وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ اب ان کا حکم کیا ہے؟ فرمایا فَخُذُوهُمْ وقت پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ مار ڈالو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اور وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خلاف کاروائی کی مکمل کھلی اللہ نے تم کو کیا دے دی ہے، اجازت دے دی ہے. انہی آیات کو دیکھتے ہوئے اس پورے رکوع میں جو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا اس میں تذکرہ کیا ہے، 4 گروہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں. ایک وہ گروہ جو آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کے ہیلے بہانے سے واپس چلا گیا، ہجرت کے لیے اب تیار نہیں، ان کو منافق یعنی اب ان کا منافقت ظاہر ہو گئی، کافر. نمبر 2 یہ کہ انہی میں سے کوئی ایسی قوم سے جا کر کے ملا کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہے. ہلال ابن عویمر اسلمی ایک تھا جس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا پہلے سے، اگر اس کے قوم میں جا کر کے جا ملا. دوسرا گروہ. تیسرا وہ جو خود آئے اور آ کر کے امن کی پیشکش کر دی. اور چوتھا گروہ وہ کہ جو کبھی کیا ہو جاتا ہے کبھی کیا، لیکن مسلمانوں کے خلاف ہمتاً تیار رہتا ہے کہ ہر وقت جب بھی اس کو کہا جائے چلو بھائی تو آ جاتا ہے. تو ایسوں کے بارے میں اللہ نے درمیان کے 2 گروہوں کے بارے میں تو فرمایا کہ بس ان سے اپنا ہاتھ روکے رکھو. باقی جو 2 گروہ ہیں جن کا کفر بالکل واضح ہو گیا، نہ امن نہ بالواسطہ امن حاصل کیا، نہ بلا واسطہ آپ سے آ کر کے امن حاصل کیا، ایسے دونوں گروہوں کو مار دو. اسی سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ عرب کے لیے دستور یہی تھا، مشرکین عرب کے لیے آخری حکم یہی تھا، یا کلمہ پڑھو یا پھر لڑائی کرو، بس. جزیہ والا حکم عرب کے لیے نہیں. ہم باقی اقوام کے لیے 3 ہوتے تھے. جب مسلمان جاتے تھے تو کہتے تھے کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں پڑھتے تو پھر پیسے دے کر کے رہو، ملک ہمارا، ٹیکس دے کر کے رہو. دوسری صورت قبول تو بھی وہ جنگ بندی کر لی جاتی تھی، لیکن اس پہ بھی اگر کوئی راستہ تیار نہ ہوتا تھا پھر تلوار سے فیصلہ ہوتا تھا. لیکن مشرکین عرب کے لیے بس 2 ہی تھے، یا تو کلمہ پڑھو یا پھر تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد یہی فرمایا تھا کہ اب جزیرہ عرب کو مشرکوں سے پاک کر دو، بس کوئی ادھر رہے گا نہیں. اور مکہ جب فتح ہوا تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جو مرتد ہوئے وہاں سے چلے ان کو مار دیا گیا، اور جو کوئی بھاگ گیا سو بھاگ گیا. لیکن جزیرہ عرب کو فرمایا گیا کہ اب اس میں 2 مذہب نہیں چل سکتے، ایک ہی اس میں قبلہ رہے گا، ایک ہی دین یہاں چلے گا، باقی سب کے سے اس کو پاک، یہ 2 نہیں چل سکتے. جزیہ دے کر کے رہنے کی وہاں گنجائش نہیں. بہرحال منافقت جو ہے یہ ایک اعتقادی ہے، یہاں اس اعتقادی کا ہی تذکرہ ہوا ہے. اور ایک منافقت ہے وہ عملی ہے. مسلمانوں کو دونوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے. بعض قومیں جو ہے وہ باہر پھرتی رہتی ہیں اور نعوذ باللہ ایسے منافقت کی نسبت جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف یا دیگر صحابہ کی طرف کر دینا کہ اتنے سالوں تک اندر چھپا کر کے اوپر سے نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے، عمر کے پیچھے پڑھتے رہے، حضرت عثمان کے پیچھے پڑھتے رہے، ان کا دفاع بھی منافقت میں کیا. اب بتائیں منافق کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، سب سے نچلے طبقے. منافقت اتنا بڑا جرم ہے، لیکن وہ کھلے عام پھر کر کے یوں کہہ دینا کہ حضرت علی جن کو شیر خدا بھی ماننا، مشکل کشا بھی عقیدہ نظریہ رکھ کر کے پھر یہ والی بات کہہ دینا کہ ابو بکر کے پیچھے ویسے ہی اوپر سے نمازیں پڑھتے رہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی گستاخی ہے. بہرحال منافقت سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا والشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك.